نوجوانوں کی عادت یہ ہوتی ہے گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کا اظہار کرنے کے لیے بھی بیٹھتے ہیں. ایک تو ہے تنہائی میں گناہ کیا اور اللہ نے چھپا دیا, تمہارے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا, اللہ اور تمہارے درمیان راز تھا, لیکن محفل میں آ کر کے ٹھٹا مارتے ہوئے کچھ نوجوان بیان کرتے ہیں کل کی رات ہم نے تو ایسا ایسا کیا. معاذ اللہ, تم گناہوں پر لوگوں کو گواہ بنا رہے ہو. اور ایسی محفلیں بہت ہیں نوجوانوں کے پاس, انہوں نے جو کچھ بھی انجان اور اجنبی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہے اس کو مزے لے کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور جو بھی بھولا جوان اگر ان محفلوں میں پڑ گیا تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ فوراً اس محفل سے اٹھ جائے, ورنہ تمہارا دل بھی ایمان سے خالی ہو جائے گا. یہ سنتے سنتے تمہارا دل سیاہ ہو جائے گا, پھر تمہارا من ہمیشہ یہ چاہے گا کہ میں ایسی باتیں بار بار سنوں. پھر تم کوریت کوریت کر کے پوچھو گے اور بتاؤ کیا ہوا تھا, اور بتاؤ کیا. اس لیے ان محفلوں سے فوری طور پر ہجرت کر جاؤ. اور یہ بھی مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی, چند سالوں پہلے کی بات ہے, ممبئی کی مضافات کے ایک علاقے میں ایک صاحب تھے, وہ ہوٹل چلاتے تھے, ہمارے متعلقین میں سے تھے, آتے جاتے تھے. تو اچانک انہوں نے شفٹنگ کا پلان کر دیا, حالانکہ ان کی ہوٹل تھی, مالک تھے ہوٹل کے, بچے بیوی سب فلیٹ میں رہتے تھے. تو ایک دن آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت میں شفٹ ہو رہا ہوں, کیرلا جا رہا ہوں, اور میں اپنا گھر بار سب پورا کیرلا میں شفٹ کر رہا ہوں, وہیں پر جا رہا ہوں, بچوں کو سب لے جا رہا ہوں, گھر میں بیچنے کے لیے نکال چکا ہوں. تو مجھے حیرت ہوئی کہ آپ اپنا اون ہاؤس رکھتے ہیں, ساری چیزیں, اچانک ایسا کیا ہو گیا. تو پھر اس نوجوان نے کہا مجھے بات یہ ہے کہ میں آج آیا شام کے وقت اپنے کاروبار سے, میری چھوٹی سی بچی ہے 5 سال کی بچی, میں نے اس کو دیکھا کہ محلے میں وہ جن بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے, اور کھیل کود تو بچوں کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے, لیکن وہ جیسے ہی کھیل کر کے میرے گھر آ رہی تھی تو باطل خداؤں کی پوجا والے نغمے گا رہی تھی. جھوٹے خداؤں کی عبادت کے لیے جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں ان کے نغمے گا رہی تھی. تو مجھے دل میں اتنا بڑا صدمہ لگا کہ مسلمان گھر کی بچی, اور وہ بھی ہم بچپن سے بچوں کو لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں, یہ میری بچی کے ساتھ کیا ہو گیا, یہ کفریہ اور شرکیہ نغمے اس کی زبان پر کیسے آتے. تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا, اس کے بعد میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ جہاں ماحول میں کھیلتی ہے وہاں یہی سب ہوتے ہیں, انہی ماحول کے لوگ ہیں, اسی ماحول کے لوگ. تو اس نوجوان نے کہا میرے لیے اس سے بڑا اور کوئی فیصلہ نہیں تھا کہ میں اپنا ایمان بچاؤں, اس لیے میں نے گھر ترک کیا اور اسلامی ماحول میں اپنے بچے کو لے گیا. میرے عزیزوں, یہ وقتی طور پر آنے جانے والی باتیں ہیں, لیکن اللہ جسے ہدایت دے وہ اس طرح کی ہجرت کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھ لیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ہجرت کرو, ہمیشہ الرٹ رہو کہ کہیں تم پر کسی بھی جگہ کا ماحول اثر انداز نہ کر جائے. مسلمان کو تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق دوسروں پر چھاپ چھوڑ دے, وہ جہاں رہے اپنے اخلاق کی چھاپ چھوڑ دے, نہ یہ کہ دوسروں کے اخلاق اپنے اوپر لے لے. ایسی تمام چیزوں کی آپ ہمیشہ سے ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائے رہے, کیونکہ ہجرت کی بات تھی جو پچھلی تفسیر میں بھی کہا, کم از کم ایسی جگہوں سے ہجرت ضرور کرو جہاں گناہوں کے تذکرے ہو رہے یا گناہوں کے پلان بن رہے. اور خاص طور پر بڑے گناہ جس کو آج ہلکے میں لیا جاتا ہے وہ غیبت ہے. بعض لوگوں نے کہا الغیبت اشد من الزنا, زنا سے بھی بڑا ہے یہ غیبت کا کام. یعنی باضابطہ میٹنگیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ عیب نکالے جائیں فلاں کے مومنین کی عیب جوئی کے لیے, ان کی تمام برائیاں گنانے کے لیے باضابطہ لوگ بیٹھتے ہیں. یہ غیبت کرتے, غیبت کی محفلیں, غیبت کے مجمع, اللہ کا اس پر عذاب ہوتا ہے. سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ دل سیاہ کر دیتا ہے, دل کو اللہ تعالیٰ عبادتوں سے دور کر دیتا ہے, دل کو اللہ تعالیٰ اپنے سجدوں سے دور کر دیتا ہے. یہی سب سے بڑا عذاب ہے. اگر عبادت کی توفیق چھن گئی تو سمجھ لو کہ تم عذاب الہی میں گرفتار ہو چکے ہو. یہ بڑا عذاب ہے. عذاب کا مطلب کیا سمجھتے ہو کہ کتے کی طرح چہرہ ہو جائے, یہی عذاب ہے. عذاب کا مطلب یہی ہے کہ آسمان سے پتھر برسے. بڑا عذاب تو یہ ہے کہ اسی کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ نے تم کو عبادت کی توفیق چھین لی, ختم کر دی. اس سے ڈرو, اور خاص طور پر ان تمام محفلوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ایسی جگہ پر بیٹھے ہو جہاں مومنین کی غیبت ہو رہی ہو, آپ اس میں حصہ نہ لیں. اور اگر آپ ان کو کچھ نہ کہہ سکتے ہو, آپ کی حیثیت نہیں ہے روکنے کی, تو دل میں برا جان کر کے ان محفلوں سے اٹھ جاؤ, ان محفلوں سے نکل جاؤ. اسی میں تمہارے لیے اجر و ثواب ہے, ورنہ گرفتاری ان کے ساتھ برابر کی ہے. میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا, شراب پینے والا جو گناہ کرتا ہے, شراب بیچنے والا بھی وہی گناہ کرتا ہے اگرچہ وہ نہ پیے. اور اسی طرح آپ سے کسی نے ایڈریس پوچھا شراب ملتی کہاں ہے, آپ نے بتایا تو گناہ بھی وہی ہے آپ کے لیے. شراب کی طرف اشارہ کر کے بتانا کہ یہاں سے ملتی ہے اور آپ پی سکتے ہو, گناہ میں وہ شرابی کے برابر آ جاتا ہے کہ اس کی طرف اس نے اس کو رہنمائی کی. اسی طرح غیبت کرنے والا, آپ یہ سوچیں کہ میں نہیں کرتا, لیکن ان جگہوں پر راضی ہو کر کے بیٹھا رہنا یہی گناہ ہے. اللہ ہمیں ایسی محفلوں سے ہجرت نصیب فرمائے. آج آیت میں نے جو تلاوت, اس کے بعد اچھا ایکسیپشن جو ہے قرآن کی دوسری آیت یہ تھی الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان, مگر وہ کمزور لوگ جو مردوں میں, عورتوں میں اور بچوں میں جو ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, ان کے لیے معاف ہے. جیسے کوئی ظالم ہے, وہاں انہیں اتنا ظلم کر رہا ہے کہ عبادات کی مہلت نہیں دیتا, اجازت نہیں دیتا, تو اب مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ وہ ہجرت کریں. لیکن کچھ بوڑھے ہیں, کچھ عورتیں ہیں, کچھ بچے ہیں,
یا پھر مال کی کمی ہے، وہ ہجرت نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے معاف ہے. یہ ایکسیپشن یہ آیت میں آیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا اعلان فرمایا کہ ان کے لیے معاف ہے جو مجبور ہیں. اب آج جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں یہ اللہ تعالیٰ بھی اس میں رغبت تمہارے طرف بڑھانے کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہجرت کرے گا اپنی زمین چھوڑ کر کے، اللہ فرماتا ہے تم دیکھو گے کہ اللہ کی زمین میں تمہارے لیے بہت کشادگی دی جائے گی. ایک جگہ چھوڑو گے اس سے بہتر تمہیں دی جائے گی. یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اللہ فرماتا ہے زمین میں بہت جگہ اور گنجائش اسے دی جائے گی. وہ یہ نہ سوچے کہ میرا 10x10 کا مکان تھا، میں چاہوں گا تو مجھے کیا ملے گا. اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرو گے تو پھر تمہارے لیے وسعت ہی وسعت ہے. آپ دیکھیں جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کیے مدینہ کی طرف، ان کا گھر ہو سکتا ہے 25x25 کا ہو، 40x40 کا ہو. مکہ میں جو گھر رہا ہو چھوڑ دیا نا، ہجرت کر کے گئے اور جب مدینہ آئے، میں تو اگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں، اور مدینہ طیبہ آنے کے بعد ہو سکتا ہے گھر تھوڑا سا ملا ہو، لیکن بڑھتے بڑھتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، صدیق اکبر کی وفات کے بعد جو عمر فاروق کو زمین ملی وہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی تنہا حکومت آپ کے پاس تھی. 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر یہ معمولی بات ہے؟ ملک شام ہے، ملک یمن ہے، عراق ہے، فلسطین ہے، مصر ہے، پورا عرب جزیرۃ العرب آپ کی زیر نگین ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ تھا تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر جاؤ، زمین تمہیں اور کچھ عادہ دی جائے. جتنے صحابہ ہجرت کر کے گئے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے مطابق بے شمار زمینیں بھی عطا کی، اور پھر اس اللہ کی بارگاہ میں جو اجر و ثواب ہے اس کا تو کوئی حساب نہیں. میرے عزیزوں، یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کریں، نوکری کے لیے، کمانے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، سسرال کے لیے، یہ تمام ہجرتیں وہ دنیاوی ہجرت کہلائے گی. ہاں ہجرت تو ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں. اب اس ہجرت اسلامی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ آپ اپنے گھر سے نکلے، طلب علم کے لیے جو نکلا اس کو بھی کہا گیا اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کیا ہے، اگرچہ تھوڑے دن کے لیے گیا. مثال کے طور پر ممبئی کا رہنے والا ایک بچہ وہ نکل کر کے یو پی چلا گیا، 1 سال پڑھنے کے لیے گیا، 2 سال پڑھنے کے لیے، جتنے سال ٹیمپرری اگر گیا ہے پڑھنے کے لیے، علم دین پڑھنے کے لیے گیا ہے، اس کو بھی کہا گیا مہاجر الی اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کیا ہوا ہے، اپنا گھر چھوڑا ہوا ہے. اب یہاں پر آیت آتی ہے، جو بات آئی ہے وہ کیا ہے سنیں. اگر کوئی بندہ ہجرت کیا اپنے گھر سے، آیت میں تو یہ ہے ثم یدرکہ الموت، اور اگر اسے موت آ گئی تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہجرت تو کرنے کے لیے چلا تھا لیکن موت آ گئی بیچ راستے. یہ آیت نازل ہوئی ایک صحابی رسول حضرت جندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ میں تھے. یہ پہلی والی جو آیت میں نے پڑھا کہ جب ظلم زیادہ ہو جائے کفار و مشرکین کا تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، اور اگر کمزور ہو تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بوڑھے ہو، عورتیں ہیں یا بچے ہیں تو پھر الگ مسئلہ ہے، ایکسیپشن ہے. لیکن جس کے پاس مال ہے، طاقت ہے، وہ پھر ہجرت نہیں کرے گا تو پھر وہ ظالموں میں شامل ہوگا، موت کے وقت فرشتے اس پر سختی کریں گے اور کہیں گے تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے. تو حضرت جندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، مکہ مکرمہ میں بڑے مالدار تھے، اچھا مال ان کے پاس تھا، لیکن بڑھاپے پہ پہنچے تھے، بڑھاپے میں تھے. جیسے ہی ان کے کانوں میں یہ آیت آئی، جو ابھی پچھلی آیت جو میں پڑھا کہ ہجرت مسلمانوں کے لیے ہے، جہاں پر تمہیں امن و امان کے ساتھ اسلام کے شعائر پر عمل کرنے کی اجازت ملے، تو صحابی نے کہا میں تو غریب نہیں ہوں، میرے پاس کمزوری پیسوں کی تو نہیں ہے، مال ہے، دولت ہے، میں مکہ میں رہوں تو کہیں میں ظالموں میں شامل نہ ہوں. حتیٰ کہ وہ ایسے ضعیف تھے کہ چل پھر نہیں سکتے تھے، ان کے لیے تو ایکسیپشن والی آیت ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت جندہ نے کہا کہ نہیں، میں آج کے آج ہجرت کروں گا مدینے کی طرف، میں نکل جاؤں گا. تو اہل خانہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں ہجرت کر رہا ہوں، ہجرت کا بڑا ثواب ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، تو میں نکلتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ جا نہیں سکیں گے. کہا ایک پالان اونٹ کا بڑے طریقے کا بناؤ جس پہ بستر ڈالا جا سکے، ایک تپائی یا پلنگ، اور اس پلنگ کو اوپر بستر ڈال کر کے آپ کو سلایا گیا اور سو کر کے آپ سفر کر رہے تھے اونٹ پر، جبکہ چلنے کی طاقت نہیں تھی. اونٹ کے کجاوے پر آپ کا پلنگ رکھا گیا اور بستر رکھا گیا. مکہ مکرمہ سے آپ ہجرت کے لیے نکل پڑے. ایک رات بھی آج سے میں نہیں رہوں گا، انہوں نے کہا. میرے عزیزوں، وہ جس وطن کو چھوڑ رہے تھے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، وہ دنیا کا سب سے افضل وطن تھا مکہ مکرمہ، لیکن بات رسول پاک کی تھی تو مکہ بھی چھوڑ دیا. یہ ہے اللہ اس کے رسول کے لیے چھوڑ دینا، ہر چیز ہم چھوڑ دیں گے. اسی لیے اقبال نے جو کہا آبرو ماں ز نام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو کس سے ہے؟ نام مصطفیٰ. ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ است، جو کچھ دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد. کعبے کی عظمت بھی اگر ہمیں ملی ہے تو کس کے ذریعے سے ملی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت جندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے، بڑھاپا تھا، ضعیفی تھی، کمزوری بھی تھی، بستر پر لیٹے ہوئے اونٹ کے اوپر چل رہے ہیں. مقام تنعیم میں پہنچے، مقام تنعیم جہاں مسجد عائشہ ہے، لوگ وہاں سے عمرے کی نیت کرتے ہیں، احرام باندھ کر کے آتے ہیں. مکہ مکرمہ سے صرف تقریباً 9 کلومیٹر کا فاصلہ ہے حرم شریف سے. تو آپ مکہ مکرمہ سے باہر نکلے، مقام تنعیم میں آئے، اونٹ وہاں تک پہنچا تھا کہ آپ کو موت کے آثار نظر آئے. آپ کو ایسا لگنے لگا کہ آپ شاید میں سفر نہیں کر سکوں گا. نہایت ہی نقاہت تھی، کمزوری تھی، اور اونٹ کے اوپر سوئے رہے. اسی وقت آپ نے اللہ رب العزت کی طرف
निदा की, इल्तिजा की, अपना बायां हाथ उठाया, बायां हाथ उठाया, अपने सीधे हाथ पर रखा और अल्लाह की बारगाह में यूं कहा, अर्ज किया, ऐ अल्लाह ये मेरा हाथ है, जुंदा का हाथ, ये बायां हाथ ये जुंदा का हाथ है और ये तेरे महबूब का हाथ है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ में समझता हूं। और हिजरत के लिए जो तूने आयत नाजिल फरमाई, तू गवाह रहना कि जुंदा ने तेरे रसूल के हाथ पर हाथ देकर बैत कर दिया, सोए सोए अपना बायां हाथ सीधे हाथ पर देकर के बैत किया और कहा, अल्लाह तू गवाह रहे, मैं तेरे रसूल के हाथ पर हाथ देकर बैत कर रहा हूं। और हाथ उनका बायां हाथ सीधे हाथ पर रखा ही रहा, रूह परवाज कर गई, उसी हालत में इंतकाल कर गई। हिजरत के लिए निकले थे, मकाम तनईम तक पहुंचे थे, लोगों ने आपका लाश उठाया, जिसमें मुबारक उठाया। अब बातें फैल गई क्या कि हिजरत का जो सवाब था वो तो पा नहीं सके, हिजरत के लिए निकले थे लेकिन हिजरत हुई नहीं पूरी, वापस फिर मक्का में ला करके दफन किया गया। तो काफिरों ने भी बात उड़ाई कि बेचारा सब कुछ छोड़ करके निकला था, न मदीना मिला न वापस अपने घर आ सका, बीच रास्ते में चले। अब इधर मदीने में जब खबर पहुंची रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिंदा का इंतकाल, तो सहाबा ने बड़ा अफसोस किया और हुजूर के पास आकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश जिंदा की हिजरत पूरी हो जाती और मदीने में इंतकाल करते तो जो हिजरत का सवाब है वो भी उन्हें मिल जाता। फौरन अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई, ये आयत जो आज हमने तिलावत की, वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही थुम्मा युदरिकुहुल मौत फक़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह। अल्लाह फरमाता है जो अपने घर से निकला हिजरत के लिए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, फिर उसे मौत आकर ले लेती है, तो हिजरत का कुल सवाब अल्लाह ने अपने जिम्मे रखा है, पूरा सवाब उसे दिया जाएगा, चाहे वो एक कदम भी क्यों ना चला हो, एक कदम भी क्यों ना चला हो, उसे हिजरत का पूरा सवाब दिया जाए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और सहाबा से कहा, ये लो जुंदा के लिए फजीलत में आयत आई है। हाँ, कुछ लोग तकलीफें उठाकर मशक्कतें उठा करके हिजरत करके मदीने तक आए, तब उन्हें वो सवाब, और हज़रत जुंदा चंद कदम ही चले थे फिर भी उन्हें वो सवाब। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमाल का दारो मदार नियतों पर है। नियत तो किया था ना हिजरत की, नियत तो किया था, अब उसकी बुनियाद पर उन्हें वो सवाब मिला। अब इस आयत से बहुत सारे मसले निकले, बहुत सारे मसाइल अखज़ किए गए। बुजुर्गों ने फरमाया, तफसीर में खुद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो तालिब इल्म अपने घर से निकला और इल्म दीन हासिल करने की गरज से गया, जब तक वो घर नहीं लौटा, अगर बीच रास्ते में उसका कभी इंतकाल हो गया तो उसे भी उसी चीज का सवाब दिया जाएगा जो हज़रत जुंदा को अल्लाह ने वादा फरमाया। और बल्कि एक हदीस पाक में मिलता है कि उस तालिब इल्म को तलबा हों तो वो मुतवज्जह हों इस बात को, और पैगाम सुने हैं, दीन का इल्म हासिल करने वाले, हाफिज कुरान बनने के लिए निकला था, थोड़ा सा हिफ्ज़ किया था, मौत आ गई, आलिम दीन बनने के लिए निकला था, इल्म हासिल कर रहा था, बीच रास्ते में इंतकाल हो गया, मौत आ गई। मुफस्सिरीन फरमाते हैं उसे तो पूरे आलिम और हाफिज बनने का सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन अल्लाह ताला आलम बरज़ख में उसका हिफ्ज़ मुकम्मल कराएगा, आलम बरज़ख में उसे तकमील कराई जाएगी। अब ये कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, ये अल्लाह में। यहाँ हो सकता है मेरे पास पढ़ने के लिए कोई आया, इंतकाल कर गया, तो अल्लाह ताला की तरफ से वादा है, अब आलम बरज़ख में जाएगा, अल्लाह की तरफ से उसके लिए उस्ताद मुकर्रर किए जाएंगे, उसे पूरा पढ़ाया जाएगा और उसे नाकिस नहीं छोड़ा जाएगा। इसी तरह हज के लिए निकला था, हज के लिए अहराम बांध के निकला, नियत करके निकला, एयरपोर्ट पे पहुंचने से पहले इंतकाल हो, बाज का मक्का में जाने के वक्त इंतकाल हुआ, हज होने से पहले इंतकाल हो, हज होने के बाद जो इंतकाल हुआ वो तो सोने पे सुहागा है, पूरा पाक होकर के दुनिया से गया है। लेकिन बाज लोगों के लिए तकलीफ, इसीलिए मैं कहता हूं कि हज के सफर पर जो है वो मुकम्मल बोनस में है, पूरे के पूरे फायदे में। हज हो गया तो भी, नहीं हुआ तो उसके लिए हुक्म ये है, मेरे आका की हदीस मिलती है कि हज होने से पहले अगर किसी का इंतकाल हुआ और उसे दफन किया गया तो रब तबारक व तआला उसकी जानिब से एक फरिश्ते को मुकर्रर करता है और वो उसकी तरफ से हज करता है और उसके हज का सवाब उसे दिया जाता है। एक दो हज नहीं, क़यामत तक हर साल हज करेगा वो फरिश्ता, क़यामत तक हर साल उसकी तरफ से हज करता रहेगा। तो प्लस में ही तो है, फायदे में है। हज के लिए जो निकला हो गया तो भी फायदे में है और नहीं हुआ तब भी फायदे में है। मैं समझता हूँ बेखौफ अगर कोई सफर है तो वो सिर्फ हज का सफर है, इसमें कोई खौफ नहीं। मर गया अगर बीच रास्ते में तब भी अजर अल्लाह की तरफ से मिलना है, और अगर हज हो गया तब भी उसका वादा है कि ऐसा पाक होगा जैसे आज ही इसकी मां ने जन्म दिया हो, ऐसा पाक हो। तो ये हज का मामला हुआ और तालिब इल्म के सफर का मामला हुआ। मेरे अजीजों, अब एक और हिजरत बाकी है। इल्म के लिए हिजरत किया, उसके लिए अजर ये बताया। हज के लिए निकला था घर छोड़ करके, उसके लिए एक और बंदा है, उसकी भी हिजरत है। वो कहीं मुल्क और वतन छोड़ करके नहीं निकला, घर में बैठा था या कहीं था, गुनाह कर रहा था और अल्लाह की याद आई, कहा मुझे गुनाह छोड़ देना है, तौबा के लिए हिजरत किया। एक हिजरत ये भी है, अल्लाह को मनाने के लिए निकला अपने घर से, चाहे मस्जिद जा रहा हो कहीं जा रहा, अब उसकी मौत आ गई, अभी तौबा किया नहीं था, अपने रब को मनाया नहीं था, उसके लिए क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब ताला उस पर कैसा मेहरबान है जानते? बनी इसराइल का वो शख्स 100 लोगों को कत्ल कर चुका था। एक कत्ल का गुनाह कितना बड़ा है, 100 को कत्ल किया था। उसने पूछा क्या मेरी माफी हो सकती है? तो एक आलिम रब्बानी ने उससे कहा कि जा अल्लाह के घर की तरफ जा और तू तौबा कर। हालांकि उसने 99 कत्ल किया था, तफसीली हदीस ये है बुखारी
ایک کسی چھوٹے آدمی چھوٹے مولوی سے پوچھا ہوگا, اس نے کہا نہیں تیری توبہ قبول نہیں کی, اس کو بھی اس نے مار دیا, اپنے 100 کی تعداد پوری کر لی. اس کے بعد جب ایک باعمل پرہیزگار عالم دین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوگی, اللہ قبول کرے گا, معاف کرے گا, تو جا تو صحیح. وہ نکلا تھا اپنے گھر سے, اب وہ کہاں جا رہا تھا؟ روایات میں ہے کہ وہ خانہ کعبہ جا رہا تھا یا بیت المقدس جا رہا تھا, جو بھی اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا. بیچ راستے میں اس کی بھی موت آ, توبہ نہیں کیا, توبہ کرنے کے لیے نکلا. یہ بھی ایک ہجرت ہے نا, یہ بھی ایک ہجرت ہے. چھوڑ کر کے اپنا گھر جا رہا تھا اپنے رب کو منانے کے, بیچ راستے میں موت ہو گئی. بخاری شریف کی حدیث میں یہ ہے, عذاب کے فرشتے آ گئے, عذاب کے فرشتے آئے اور کہا کہ یہ قاتل آدمی, مرڈر سیریل کلر جس کو کہا جا سکتا, کنٹینیو قتل کرنے والا آدمی, اس کو ہم عذاب نار کی طرف لے جائیں گے. اسی اسنا میں رحمت کے فرشتے بھی آئے اور ان فرشتوں نے کہا نہیں, یہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا تھا, رب تبارک و تعالیٰ کی طرف جا رہا تھا, اپنے گناہ چھوڑ تو دیا تھا. تو عذاب کے فرشتوں نے کہا چھوڑ تو دیا تھا لیکن ابھی توبہ نہیں کیا تھا, توبہ نہیں کیا, اور جس مقام پر جا رہا تھا وہ پہنچا بھی نہیں تھا. تو دونوں فرشتوں میں جب بات ہونے لگی کون لے جائے گا اسے, عذاب والے کی رحمت والے؟ اللہ نے جبرائیل امین کو فیصل کی حیثیت سے بھیجا, فیصلہ کریں ان دونوں کے درمیان. جبرائیل امین نے فیصلے میں کیا کہا, زمین ناپ کر کے دیکھ لو, اس کے گھر سے لے کر یہ جو حرم جا رہا تھا, اگر یہ حرم شریف سے قریب گرا ہوا ہے تو رحمت والے لے جائیں, اللہ کے گھر کی طرف گرا ہوا ہے, اور اگر نہیں اپنے گھر سے نکل کر تھوڑا ہی قدم چلا تھا تو عذاب والے لے جائیں, کیونکہ گنہگار بھی ہے. تو فرشتوں نے ناپا تو برابر بیچ میں گرا ہوا تھا. تو حضرت جبرائیل نے کہا یہاں تک تو فیصلہ میری طرف سے تھا, اے اللہ اب تو فیصلہ فرما دے. برابر برابر. یہ بات یاد رکھیں, فرشتے جب بات پر آتے ہیں تو مکمل عدل پر ہی آتے ہیں. فرشتے اپنی جانب سے کوئی فضل نہیں کرتے, ان کو جتنی چیز کا حکم دیا جاتا ہے اتنا ہی کرتے. اگر فرشتے بھی فضل کرنے لگے اس طرح سے تو پھر وہ کوئی بھی ماں روئے گی, بچے کو چھوڑ کر اسرائیل علیہ السلام چلے جائیں, ماں بہت رو رہی ہے, وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں بس. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, قرآن کہتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں کرتے, جتنا انہیں آرڈر دیا جاتا ہے پورا کرتے. جبرائیل امین نے کہا یہاں تک تو میں نے فیصلہ کیا. اللہ رب العزت کی طرف سے بات آئی, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھیں گناہوں سے ہجرت کر کے جب بندہ نکلتا ہے اپنے رب کو منانے کے, اللہ اس پر اتنا مہربان ہوتا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا برابر اگر بیچوں بیچ پڑا ہے تو کم از کم یہ تو دیکھ لو اس کا چہرہ کس طرف ہے. دیکھا گیا وہ جب انتقال کیا تھا تو اس کا چہرہ حرم کی طرف تھا, اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس کا چہرہ جس طرف تھا وہ اولیاء کی بستی تھی. ہاں یہ بھی ہے, کس طرف تھا, اولیاء کاملین کی قبریں تھیں یا بستی تھی, وہاں اللہ والے رہ رہے تھے, تو اس کا چہرہ اس بستی کی طرف تھا جہاں اہل اللہ تھے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میرے اہل کی طرف اس کا چہرہ اور میں اسے عذاب دوں. میرے عزیزو اتنی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخشش کا وعدہ فرمایا اور رحمت کے فرشتے اسے لے جائیں. گناہوں سے ترک اور گناہوں سے ہجرت کرنے والے کے لیے یہ اجر ہے. اسی لیے ایک بات یاد رکھیں کہ مسجد میں ہم داخل بھی ہوتے ہیں تو اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ پہلے سیدھا قدم مسجد کے اندر رکھیں. دروازے سے جب اندر آتے ہیں آپ سیدھا قدم مسجد کی طرف اور دعا پڑھتے ہو. باہر جانے کے وقت کیا ہے, الٹا بایاں قدم پہلے باہر نکالیں. مسجد سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے, الٹا بایاں قدم پہلے باہر نکالیں. اس کی وجہ کیا ہے, وہاں پر بھی یہی حکمت بزرگوں نے فرمائی کہ بندے کی جب موت آتی ہے, اگر چلنے کے دوران آئی, کھڑے ہونے کے درمیان آئی, کھڑی حالت میں اگر موت آئی تو اس کا سیدھا قدم جس طرف ہوتا ہے اسی طرف وہ گرتا ہے. اس کا سیدھا قدم جس طرف ہوتا ہے وہ موت کے وقت اسی طرف گرتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو پہلے سیدھا قدم اندر رکھو. اگر اس حالت میں موت آئی تو کم از کم مسجد کے اندر گرو گے. اور نکلنے کے وقت بھی اس کا اہتمام بزرگوں نے فرمایا پہلے بایاں قدم نکالو. اگر نکلنے کے وقت بھی موت آئی تو پیچھے سیدھا قدم ہے, اندر ہی گرو, اس لیے کہ اللہ کے گھر میں رہو گے تو رحمت کے فرشتے آئے. میرے عزیزوں یہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, گناہ چھوڑنے پر کوئی نقصان نہیں ہے, فائدے میں ہی رہو گے. دنیا میں بھی فائدہ ہے, آخرت میں بھی فائدہ ہے. اب میں تفسیر میں جو صوفیہ کرام اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں, مسائل تو آپ کو پچھلی تفسیر میں نے بتا دیا تھا کہ کب اسے ہجرت کرنا چاہیے. جب ایسی تنگی آ جائے کہ اذان نہیں ہو سکتی, نماز نہیں ہو سکتی, کوئی چیز پڑھنے کے لیے نہیں دیا جا رہا, اس وقت تو مسلمان ہجرت کرے. پھر اگر کمزور ہے تو اس کے لیے معافی ہے, لیکن کمزور نہیں, مالدار بھی ہے, طاقت بھی ہے, سب کچھ ہے, تو اس کے لیے ہجرت واجب ہے. اب یہ ہو گئے ترک وطن کرنے کے معاملات, لیکن میں نے ابھی جو بات کہی وہ ہے ترک گناہ کی ہجرت. یہ پہلی ضروری ہے, یہ پہلے ضرورت ہے آج کہ اس سے کب ہجرت کرو. اور اللہ نے کیا وعدہ فرمایا, اگر تم ایک زمین سے چھوڑ کر دوسری زمین پر آؤ گے تو اللہ نے وعدہ فرمایا کثیر اور گنجائش والی زمین میں تمہیں دوں گا, بڑی زمین دوں گا. دیکھیں یہاں پر میں نے ایک بڑا اچھا نقطہ یہ محسوس کیا کہ جب تفسیر میں جو بات آئی ہے وہی یہی عرض کر رہا ہوں. گناہ کرتے ہوئے آدمی جو ہے نا بہت تنگی میں, چھوٹی زمین میں رہتا ہے, اس کی سوچ اتنی ہے. اس نے سوچا کہ یہی دنیا ہے میری, نشے والا اس سے نکلنا نہیں چاہتا, زانی اس عادت سے باز آنا نہیں چاہتا, چور اس میں مست ہے, جوا اور قمار باز وہ اسی میں مست ہے, اتنی زمین ہے اس کی. ان گناہوں کی زمین کو ترک کیا تو جانتے ہیں پھر جب دل پاک ہوا تو اسے جو زمین دی جاتی ہے اللہ اکبر, وہ اتنی ہوتی ہے کہ اس میں وہ سما نہ سکے.
وہ ساری زمین وہ طے نہ کر سکے. حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رضی اللہ, عبداللہ بن سہیل یا سہیل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزرگ ہیں. ان کے ساتھ ان کے ایک شاگرد تھے, ان کے مرید تھے, سفر پر تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو سب ترک کیے ہوئے تھے, سب چھوڑ دیے تھے. ایک شہر سے گزر رہے تھے, شہر کا جو حاکم تھا, جو گورنر تھا, وہ بیمار تھا, برسوں کا بیمار تھا. اسے کسی حکیم سے شفا نہیں ملی, صحیح نہیں ہوا. تو یہ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ سے کسی نے کہا کہ آپ دعا کرتے جائیں درویش. آپ گئے اس حاکم کی عیادت کی, دیکھا تو بہت عجیب مرض میں تھا. آپ نے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا, وہ کھڑا ہو گیا, صحیح ہو گیا. آپ کی دعا تھی, ایک ہی دن میں صحیح ہوا. تو اس حاکم نے اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ اتنے بڑے اللہ والے یہاں, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دست سے مجھے شفا دی, ذریعہ بنایا. تو اس نے ایک تھال بھر کر کے اشرفیاں اس میں رکھی اور گفٹ میں دیا, ہدیے میں دیا. آپ قبول فرما لیں. سونے کے سکے تھے, آپ وہ لیے اور لے کر آئے, اور باہر آنے سے پہلے پورے کے پورے خیرات کرتے, ایک سکہ بھی نہیں رکھا, سب دے دیا. جو مرید تھے ساتھ ہیں, شاگرد بھی آگے چل کر کے کہنے لگے کہ حضور تھوڑا بہت تو رکھ لینا چاہیے تھا, پورا ہی دے دیا آپ نے. وہاں پر سفر کے لیے ضرورت تھی, دوسرے بھی ہم کام کر سکتے تھے. تو حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تو راہ سلوک میں ہے, تو منزلیں طے کر رہا ہے, اور جب تک تو ان تمام چیزوں سے ہجرت نہیں کرے گا کوئی منزل نہیں ملے. یہ مال انہوں نے دے دیا, قربان کر دیا, ایک تھال بھر تھا نا. تو حضرت سہیل نے کہا آؤ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں. وہ ایک میدان میں تھے, اور میدان میں آپ نے تھوڑی دیر رک کر کے اپنے اس شاگرد سے کہا پیچھے پلٹو اور دیکھو. ان کے جو شاگرد تھے, مرید تھے, وہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھتے تو پورا میدان کا ہر کنکر, ہر پتھر سونے اور چاندی کا ہے. کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے, جہاں تک دیکھو میدان پورا بھرا ہوگا, تم جتنا جمع کر سکتے ہو جمع کر لو. میرے عزیز, تو یہی تو بات آئی ہے. جب تم ایک چھوٹی جگہ چھوڑ دو گے اللہ رب العزت کے لیے, اللہ نے وعدہ فرمایا بہت گنجائش والی زمین تمہیں دوں گا, بہت گنجائش والی چیز. جو گناہ کرتے ہیں, چاہے وہ جوا باز ہوں, قمار باز ہوں, چور ہوں, ڈکیت ہوں, زانی ہوں, ایک بار چھوڑ کر کے دیکھو, ان عادتوں کو چھوڑ کر کے دیکھو, پھر جو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت میں جو لذت رکھا ہے وہ کہیں نہیں مل سکے, وہ کہیں نہیں ملے گی. جو تمہیں سجدوں میں آج ہو سکتا ہے لذت نہ ملتی ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں چھوڑا نہیں تم نے. ان گناہوں کو چھوڑ کر کے ایک بار اللہ کی طرف آؤ, پھر دیکھو یہ ایک سجدہ پوری رات گزار دیتا ہے, پھر بھی تمہیں رات چھوٹی لگتی ہے. یہی تو اہل اللہ کے ساتھ تھا نا, وہ پوری رات سجدہ کرتے پھر بھی شکایت تنگی وقت کی کرتے تھے, ان کو وہ لذتیں ملتی تھی. وہ اتنا بڑا میدان اللہ تعالیٰ اس معرفت کا, طریقت کا انہیں عطا کرتا تھا. آپ گناہوں کی محبت سے نکل آئے تو اس دل کو اللہ اتنا کشادہ کر دے گا, اتنا کشادہ کہ اس میں نور بھر جائے, اس میں خزانے معرفت بھر جائیں, اور تم طے کرتے کرتے تھک جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اتنی منزلیں تمہیں عطا کرے گا. ترک ہجرت یہ ضروری ہے, کس سے, گناہوں سے ہجرت کرو, اور تمہیں بہت زیادہ چیزیں. اچھا اپنی زندگی پر میں آپ کو بتاتا ہوں, ہماری زندگیاں ہیں, ہم ہجرت کیے ہوئے ہیں, ہم مسافر ہیں. آپ بھی, بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے نا تو وہ یہی سمجھتا ہے میری پوری دنیا یہی ہے. پیٹ کتنا ہے ماں کا, وہ یہی سمجھتا ہے میں آرام سے ہوں, سکون سے ہوں, سب یہی میری دنیا ہے. اور مفسرین نے فرمایا بچہ نکلنا نہیں چاہتا, میں سیف ہوں. یہ جو کمفرٹ زون سمجھتا ہے آدمی, اس کے بعد پھر وہاں سے اس کی ترقی نہیں ہوتی. تو بچہ 9 مہینے وہاں رہتا ہے, اور پھر اللہ کے حکم سے اسے وہاں سے نکلنا ہوتا ہے. جب دنیا میں آتا ہے اسی لیے چیختے چلاتے آتا ہے میرا گھر چھوٹ گیا, ہجرت کر کے آ رہا ہے. سب مہاجرین ہیں ہم, اپنے ماں کے پیٹ سے نکل کر کے اس دنیا میں آئے, دار فانی میں آئے. اب اس دنیا کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی بہت بڑی ہے. پیٹ میں بھی یہی سمجھتا تھا وہی پوری دنیا ہے, لیکن یہاں آنے کے بعد اب سمجھتا ہے یہ بہت بڑی ہے, اور یہاں سے بھی جانا نہیں چاہتا. اسی لیے تو موت سے بچنے کے ہیلے بہانے کتنے. ہمیں تھوڑی سی بھی بیماری آئے تو ہم ڈرتے ہیں کہ مرنا نہیں چاہتا ہر کوئی جلدی سے. شوق سے کون مرتا ہے میاں, سب کو معلوم ہے. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ڈاکٹر بنے گا, کہ ڈاکو بنے گا, عالم بنے گا, کہ ظالم بنے گا, کیا ہوگا یہ نہیں معلوم. لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ مرے گا ضرور. نہیں معلوم ہے, ہر ایک کو معلوم ہے کہ موت آنی ہے. اس کے باوجود اس دنیا کو وہ اپنا سب کچھ سمجھ لیتا ہے, اس کے لیے ساری محنتیں کرتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب اسے یہاں سے بھی ہجرت کرنا ہوگا. ہجرت ہوگی, کچھ ہجرت کر چکے ہمارے بڑے, اور ہم انتظار میں. یہ صوفیاء اکرام کی تفسیر ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, جو صوفیاء اولیاء جو اس آیت سے اخذ کرتے. یہاں سے ہجرت کر کے گیا, بہت بڑا سمجھتا تھا, قبر میں گیا. اگر نیک تھا, اچھا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبر اتنی کشادہ فرمائے گا کہ اس طرح کی 10 دنیا بھی وہاں نہیں ہوں, اتنی کشادہ اسے. اور قبر میں وہ کہے گا کہ یہ کمفرٹ زون ہے, میں وہاں بہت تھکا ہوا تھا, اتنے جھمیلے تھے, صبح اٹھو تو کمانے کی فکر, رات کو آؤ تو حساب کتاب, بیوی کی, بچے کے, پڑوس کے, نہ جانے کتنے معاملات, ڈیوٹی کے معاملات, سب سے آزادی ہے, چھٹی ہے. قبر میں ٹھیک ہے, لیکن قبر بھی اس کے لیے ہمیشہ کا نہیں تھا. وہاں سے بھی اسے ہجرت کرنا, وہاں سے ہجرت جس دن سور پھونکا جائے اسرافیل علیہ السلام کی طرف سے,
اب وہ قیامت کا میدان تھا، وہاں کے جائیں گے، سب لائے جائیں گے. یہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. یہ ہجرت جو ہے یہ بڑی سخت ترین ہوگی قبروں سے. متقین اپنے رحمان کی طرف وفد در وفد قافلوں کے ساتھ جا رہے ہوں گے، قبروں سے قافلے کی شکل میں جا رہے ہوں گے رحمان کی طرف. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. اور فرشتے کہتے ہیں تنہا تنہا جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے. وہاں بھیڑ کے ساتھ نہیں لے جاتے، فردن فردن، ایک ایک آدمی کو الگ الگ ڈالا جائے گا جہنم میں، اور جنتی پورے جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں رحمان کی طرف. یہ ہجرت ہے. اب یہ آخری ہجرت ہوگی، آخری ہجرت. اب اس کے بعد کوئی ہجرت نہیں. اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا وما ہم بخارجین منہا. جو جنت میں گیا وہ پھر وہاں سے کبھی نہیں نکلے گا. وہ اب اس کے آرام کی جگہ، وہ آرام کی جگہ. جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں. کچھ گناہوں کی وجہ سے گئے تھے تو ایک اور ہجرت ان کی ہو جائے گی جنت کی طرف. لیکن جو کفر کی وجہ سے گئے تھے ان کی کبھی ہجرت نہیں. جو ایمان پر نہیں مرے، کفر پر مرے، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہ جائیں گے، ان کے لیے دروازے بند ہو جائیں. لیکن گناہوں کی وجہ سے گئے تھے تو ہو سکتا ہے 100 سال 200 سال، کچھ لوگ 900 سال دوزخ میں گزاریں گے، اس کے بعد پھر نکالے جائیں گے، آئیں گے جنت کی طرف. مومن ہو، ایمان پر موت ہوئی. میرے عزیزوں، یہ صوفیاء کرام کی تفسیر انہوں نے فرمایا کہ تمہاری ہجرت تو ہے، لیکن ایک بات یہ سمجھ لو کہ جس جگہ پر تم بیٹھے ہو اس کو کمفرٹ زون مت سمجھنا، اس کے بعد بھی منزلیں ہیں.